میرا ہمبل سٹارٹ تھا. میں گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس میں نے گریجویشن کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ایز کسٹم ہاؤس ایجنٹ. اور پھر میں 1990s میں ٹیکسٹائل بزنس میں آیا, انڈسٹری میں آیا. پھر میں نے 2000 سے ایک بڑا منفرد بزنس اسٹارٹ کیا اور میں نے پلاسٹک ویسٹ ریسائکلنگ پاکستان میں آئی ایم دا فاؤنڈر. مائی کمپنی شازل پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ, اور ہم نے پلاسٹک ویسٹ کو ریسائیکل کر کے پاکستان کے لیے ملینز آف ڈالر کا فارن ایکسچینج کمایا. اور اس کے بعد ہم نے اپنی کمپنی میں اور ایک انڈسٹری ایڈ کی اور وہ کانکریٹ سیمنٹ پیورز اینڈ ٹائلز ہم نے بنانے شروع کیے. اور اس کے علاوہ CSR میں نے اور میری فیملی نے کراچی کے سبربس میں ہم نے گڈاب میں ڈسٹرکٹ ملیر میں ایک موسٹ ماڈرن اسکول بنایا آج سے 12 سال پہلے, جہاں پر الحمدللہ 300 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو موسٹ ماڈرن ایجوکیشن ملتی ہے ایٹ اے ویری لو کاسٹ. ہماری فیس 200 روپے ہے ایک بچے پہ. ہمارا ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً 2500 روپیز پر منتھ آتا ہے. وہ ہمارے فیملی اور میرے بچے اور کچھ سم آف مائی فرینڈس دے کنٹریبیوٹ. میرا بزنس کمیونٹی سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے, بہت مسائل ہیں, بزنسز کی سچویشن بہت خراب ہے, لیکن ان گیون سرکمسٹانسز میں ہم لوگوں کو اسی دھرتی میں رہنا ہے, اسی ملک میں رہنا ہے. یہ پولیٹیشنز, یہ جو ہمارے ملک کے ایلیٹ رولنگ کلاس اچھی ہے یا بری ہے, بٹ ہے تو ہم ہی میں سے نا. تو ہم کو ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی کوشش بزنس کمیونٹی کی جو ہونی چاہیے وہ انڈر پریولیجڈ جو کمیونٹیز ہیں ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے. بہت بڑے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی, ہیلتھ کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. کمیونٹیز کام کر رہی ہیں, NGOs کا کام کر رہی ہیں اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایفرٹ گورنمنٹ لیول پر ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہماری اس ڈیمانڈ سے. تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا بجائے سوائے اس کے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں. کراچی چیمبر جو ہے انشاءاللہ وہ اس سے بڑا چیمبر بننے جا رہا ہے. کراچی چیمبر جو ہے وہ نئی سروسز, نئے پروڈکٹس اپنے ممبرس کے لیے انشاءاللہ انٹروڈیوس کرانے جا رہا ہے. اور اس عزم کے ساتھ میں آیا ہوں کہ میں اپنے ان 20,000 ممبرس کو ایسی سروسز دے کر جاؤں, ایسی چیزیں دے کر جاؤں جس کی بنیاد پر ان کے بزنسز کو ان کو بزنس کرنے میں آسانی پیدا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی چیمبر کی طرف سے میں پالیسی میکرز کو اسلام آباد میں بھی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور لوکل گورنمنٹ کو بھی ایسی تجاویز دے کر جاؤں جو نمبر 1 ڈویبل ہوں ود ان دی لا, اور وہ جو کراچی نگلیکٹ ہو رہا ہے اس سے وہ کراچی نگلیکٹ نہ ہو. تو یہ پہلا میرا ایک ویژن ہے. اور کراچی چیمبر کے حوالے سے میرا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ کراچی چیمبر کو ہم ایکسٹینسولی ڈیجیٹل انگیجمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کراچی چیمبر کی جتنی ممبرشپ ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں اور ممبرس کو جو ہے وہ ہم ایک اپ ڈیٹڈ ماڈرن ویب سائٹ انشاءاللہ اور مزید بہتر ویب سائٹ دے کر جائیں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے جو بہت سارے ہزاروں بزنسز کراچی چیمبر کے ممبر نہیں ہیں وہ کراچی چیمبر کے ممبر بنیں اور ہماری اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں. ہم ان کو کنونس کریں گے کہ کراچی چیمبر ایک ٹریڈ باڈی ایسی ہے جو ان کے بزنسز کے لیے, ان کے کاروبار اور انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا سہولت کار, ایک فیسیلیٹیٹر ہے. میرا اپنا ذاتی جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کراچی کا انفراسٹرکچر سب سٹینڈرڈ تھا, یہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی بارش کو فیس کر سکے. ایک تو ظاہر ہے بارش بھی بہت زیادہ تھی,
ریکارڈ بارش تھی. اور لیکن جو نارمل بارش بھی ہوتی ہے اس کے بعد بھی کراچی جو ہے وہ کوئی سسٹینیبل اس کی جو ڈرینز ہیں یا سڑکیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. کم بارش میں بھی کراچی کے جو سڑکیں ہیں اور ڈرین ہے اور بجلی ہے اور گیس ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آفٹر دس ہیوی رین فال یہ جو لاسٹ منتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو کیٹر نہیں کر سکا یا اتنے بڑے پانی کے بہاؤ کو وہ برداشت نہیں کر سکا. I don't agree to this point of view. My point of view is that Karachi's infrastructure has been substandard. اس کی جو کوالٹی تھی سڑکوں کی, پانی کے ڈرینز کی, وہ خراب تھیں. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کی جو ڈیزائن اور اس کا جو کوالٹی ہے وہ بھی شاید پراپر سائنٹیفک ماڈرنائز جو ہونی چاہیے وہ نہیں تھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پلاننگ سٹیج پر ہی بہتر کیا جائے. اور کوئی بھی جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ جب کاغذ پہ ٹھیک بنیں گے, آبادی کے لحاظ سے بنیں گے, وہاں پر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے, جو ٹریفک ہے, جو دوسری لائف میں چیزیں ہیں, کمرشل ایریاز کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, آپ نے پارکنگ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, تو کوئی اربن سائنٹسٹ چاہیے ہم کو کراچی کو پلان کرنے کے لیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس بارش کے بعد شاید ہمارا جو لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, کے پی ٹی ہے, ریلویز ہے اور بہت سارے ادارے جنہوں نے کراچی کو حصوں میں بانٹ کے اپنے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, وہ لوگ کراچی کے لیے بہتر پلاننگ کریں. آئی وش گریٹ سکسیس فار کنزیومر نیوز. اور دس از گڈ کہ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں, آپ اسکرین پر ہیں. پوری دنیا جو ہے ورلڈ از ناؤ کنورٹنگ آن دا اسکرینس. اور ہم سب لوگوں کو, بزنسز کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جتنی جلدی اس ڈیجیٹل جو بھی دنیا ہے اس میں ہم کو شامل ہونا ہے. اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے. کنزیومر نیوز جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکٹس کے لیے اس کو کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور آپ کو ایز اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم فار کنزیومرز آپ کو ایک امپورٹنٹ میرا ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جو حکومت اسٹیٹسٹکس دیتی ہے خصوصاً انفلیشن ریلیٹڈ کہ جی پاکستان میں مہنگائی آج اتنے پرسنٹ ہے, آج اتنے پرسنٹ ہے, کوئی ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو حکومت کے ان فگرز کو ویٹ کرے. یعنی کہ وہ بتائے کہ یہ پولیٹیکلی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے, کیا یہ کریڈیبل ہیں, یہ انفارمیشن ٹھیک ہے. یہ ایسے پرائیویٹ ادارے جیسے کہ آپ کا پبلیکیشن ہے کنزیومر نیوز, یہ کام ان کو کرنا چاہیے. دنیا میں جو ڈیجیٹل پبلیکیشنز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں وہ اس قسم کی ریسرچ کرتے ہیں. اس میں ہمیں چیمبر کی طرف سے آپ کو مدد کر سکتے ہیں جس میں کہ ہمارے پاکستان کے کنزیومرز کو فائدہ ہو.